تیرنے اور غوطہ لگانے کی کوشش کروں گا۔ موضوع ہے ساقی کوثر۔ یہ جب آپ کسی عالم دین سے، کسی اللہ والے سے، کسی بزرگ سے، کسی پیر سے، کسی فقیر سے سنتے ہو تو لا محالہ آپ کے ذہن میں، آپ کے دماغ میں، آپ کے ذہن میں، آپ کی سوچ میں، آپ کے انداز میں، آپ کے خیالات میں، آپ کے احساسات میں ایک تصویر بن جاتی ہے اور ایک نقش بن جاتا ہے۔ حالانکہ آپ نے اس تصویر کو دیکھا نہیں ہے، اس نقشے کو دیکھا نہیں ہے، اس ہستی کو دیکھا نہیں ہے، اس شخصیت کو دیکھا نہیں ہے، لیکن جب بھی بات ساقی کوثر کی آئے تو اس سے مراد جس کا تصور ذہن میں آتا ہے اسے شافی محشر کہتے، جانے جہاں کہتے، محبوب خدا کہتے، خیر البرا کہتے، فقر التجا کہتے، شمس الضحا کہتے، ایلو آیا کہتے، واللیل کی زلفوں والا کہتے، علم نشرہ کے سینے والا کہتے، وازاغ البصر وما طغا کی آنکھوں والا کہتے، حسن کائنات کہتے، جلال کائنات کہتے، روب کائنات کہتے، دبدبہ کائنات کہتے، شفیع المذنبین کہتے، روان و راشمین کہتے، امام المرسلین کہتے، امام المتقین کہتے، ابو بکر عمر عثمان علی کا پیغمبر کہتے، رقیہ فاطمہ زینب ام کلثوم کا بابا کہتے، جناب حسنین کریمین کا نانا کہتے، عزت کائنات کہتے، عظمت کائنات کہتے، خوفی کائنات کہتے، اوصاف کائنات کہتے، عروج کائنات کہتے، بابا آمنہ کا لان عبداللہ کا لگتا جگر کہتے ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے، دنیا کے لوگوں اس لفظ سے یا اس عنوان سے یا اس مزاج سے یا اس انداز سے وہ جس کا تصور ذہن میں آتا ہے اسے ساقی کوثر کہتے ہیں۔ دنیا کے لوگوں اللہ نے اس پیغمبر کو کائنات میں بنایا، بعد میں ہے، نمبر بعد میں ہے، آئے بعد میں ہے، تشریف بعد میں ہے، زمانہ بعد میں ہے، وقت بعد میں ہے، تمام انبیاء کے بعد جس کی ولادت ہے اسے ساقی کوثر کہتے ہیں۔ جو امامت کے مصلے پہ چڑھا اسے ساقی کوثر کہتے ہیں۔ اللہ نے جسے آدم کا امام بنایا اسے ساقی کوثر کہتے ہیں۔ جس نے مکہ مکرمہ کو مکرمہ بنایا اسے ساقی کوثر کہتے ہیں۔ جس نے یثرب کو مدینہ منورہ بنایا اسے ساقی کوثر کہتے ہیں۔ جو غار حرا میں بیٹھا تو اللہ کا قرآن اترنا شروع ہو گیا، جس کے پاس جبرائیل آیا اسے ساقی کوثر کہتے ہیں۔ جو آمنہ کے آنگن میں پیدا ہوا اسے ساقی کوثر کہتے ہیں۔ جو بہار بن کے آیا اسے ساقی کوثر کہتے ہیں۔ جو عزت بن کے آیا اسے ساقی کوثر کہتے ہیں۔ جو عظمت بن کے آیا اسے ساقی کوثر کہتے ہیں۔ بابا اس کے آنے سے پہلے، جس کی ولادت سے پہلے، جس کی پیدائش سے پہلے وہ جنت کی پیشانی پہ جس کا نام ہے اسے ساقی کوثر کہتے ہیں۔ ابھی کائنات میں آئے نہیں ہے، نبی اور رسول کی زبانوں پہ موجود ہے۔ آدم علیہ السلام ملاقات کی طلب جس سے کرے اسے ساقی کوثر کہتے ہیں۔ جس سے ملنے کی خواہش کرے اسے ساقی کوثر کہتے ہیں۔ آدم علیہ السلام دعا کرتے ہیں، دعا قبول نہیں ہے، کہتے ہیں ربا تجھے اس کا واسطہ جس کا نام جنت کی پیشانی پہ ہے۔ آدم علیہ السلام جنت میں رہتے ہیں، جنت سے دنیا میں آئے، ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ معافی، اللہ آئندہ نہیں ہوگا، آپ نے منع فرمایا، میں نے پھر بھی اس پھل کو استعمال کیا، میں پھر بھی اس پھل کے قریب گیا، ربا دعا قبول کر۔ اللہ کے دعا قبول نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے ربا تجھے اس محمد کا واسطہ جس کا نام جنت کی پیشانی پہ ہے۔ اللہ کہتا ہے آدم بتا دیکھا ہے؟ آدم کہتا ہے نا ربا نا۔ اللہ کہتا ہے پھر اس کا نام دل و دماغ میں کیسے آیا، انداز میں کیسے آیا، خیالات میں کیسے آیا؟ آدم کہتا ہے ربا کائنات میں سب سے پہلے میں آیا، مجھ سے پہلے کائنات میں کوئی بھی نہیں آیا، لیکن جنت کے پتوں پہ جس کا نام ہے اسے ساقی کوثر کہتے ہیں۔
میں اپنی تقریر کو اس شعر پہ ختم کرنا چاہتا ہوں. شاعر کہتا ہے جس دل میں محمد کی الفت نہیں ہے، جس دل میں محمد کی الفت نہیں ہے، سمجھ لو کہ اس کی قسمت میں جنت بھی نہیں ہے، جنت بھی نہیں ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.